ایک تو میں سنانا چاہتی ہوں آپ کو ان کا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا بیان. ہی از اے لرنڈ لائر لائک یور گڈ سیلف, اور انہوں نے بھی بتایا ہے کہ آپ لوگ کس طرح سے شاید دامن چرا رہے ہیں. اور گزشتہ روز رانا ثناء اللہ صاحب نے, آئی ایم شیور آپ نے ان کی وہ اسٹیٹمنٹ سنی ہوگی, انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ ہاں کچھ اموات ہوئی ہیں, اور یہ بھی جانتا ہوں کہ لوگوں کو دفنایا بھی گیا ہے. یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی اپنی زبانی ہے. بہرحال مصطفیٰ کھوکھر صاحب فار یو پلیز. آل رائٹ, یہ اچھا ٹویٹ کی شکل میں مجھے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ٹویٹ ہے, یہ ناظرین بھی دیکھ سکتے ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے ٹویٹ کی ہے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو بین الاقوامی میڈیا ہے انہوں نے کسی طرح کا ان کے اوپر, کیونکہ بی بی سی اور دیگر غیر ملکی خبر رساں اداروں کی رپورٹنگ کے بعد اب اس بات میں تو کوئی ابہام نہیں رہ گیا کہ ڈی چوک میں گولیاں چلیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے لوگ زخمی ہوئے اور جاں بحق ہوئے. تحریک انصاف کے حوالے سے پھر ان کی باقی تنقید ہے جو کہ ہم انہی سے پوچھیں گے. بٹ ٹو یو بیرسٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ مونا صاحبہ. دیکھیں میں نے بالکل وہ ٹویٹ آپ نے ابھی دکھائی ہے اپنی اسکرین پہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ صحافتی ایتھکس اور جرنلزم کے تقاضے ہوتے ہیں, وہ میرے سے بہتر آپ سمجھتی ہیں. لیکن جنرلی جو ہم نے میڈیا لاء میں دیکھا کہ اوبیسلی تمام تر یہ چیزیں ہیں, تو ایک تو گارڈین کا میں ضرور کہوں گا کہ گارڈین نے آن پوائنٹ کہا ہے کہ جتنی بھی لسٹیں یا جتنی بھی شہادتوں کا پی ٹی آئی بتا رہی ہے وہ ویریفائی نہیں کر سکے, وہ سبسٹینشیٹ نہیں کر سکے. وہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں غلط ہے. That still stands unsubstantiated. جی بالکل. بی بی سی اردو کی جو رپورٹ آئی ہے, بی بی سی اردو کے رپورٹر نے, میں سمجھتا ہوں کہ صحافتی کوڈ آف کانڈکٹ کو فالو نہیں کیا گیا. دوسری سائڈ سے پوچھا تک نہیں گیا حکومت سے. جو کلیمز ایک سیاسی جماعت کر رہی ہے جس میں پی ٹی آئی ہے, انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ اللیجڈلی شہید ہوئے ہیں, وہ تمام تر لوگ, ان کی ایک تو لسٹ بھی جاری کچھ لوگوں کی انہوں نے کی جو کہ اسٹل سٹینڈز ان ویریفائڈ, کیونکہ کل ایک ٹی وی پروگرام ہوا اور اس پہ وہاں پہ جرنلسٹ نے اس کو فیکٹ چیکنگ اور ویریفائی کرنے کی کوشش کی, اور جب فیکٹ چیکنگ اور ویریفیکیشن ہوئی تو وہ بندہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا جس کا نام لکھا تھا. ایک رینڈملی انہوں نے پک کیا اس لسٹ میں سے, اور وہاں پہ نہ تو وہ اس گاؤں کا رہائشی ہے, نہ وہ شہر کا ہے, نہ وہ اس ٹاؤن کا ہے, اور وہ اس کا ایڈریس بھی نہیں ہے. یہاں پہ بتایا گیا, بہت زیادہ شور و واویلا ڈالا گیا کہ جس کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے دھکا دیا وہ نماز پڑھ رہا تھا. پہلی تو بات ہے کہ یہ انسان کا اور اللہ کا اپنا معاملہ ہوتا ہے, نماز ادھر بھی ادا کریں, لیکن آئی تھنک نو بڈی شوڈ بی دیٹ اسٹوپڈ انف کہ ڈیورنگ اے پروٹیسٹ آپ نے کنٹینر پہ چڑھ کے تیسری منزل پہ نماز پڑھنی ہے. بٹ خیر ان کا ایک اپنا استقاق ہے. وہ بیچارہ نمازی میرے خیال سے پورا اسلام آباد ہی جب جلاؤ گھیراؤ کر دیا تھا تو پورے اسلام آباد میں ہر جگہ تھی, میٹرو بس اسٹیشن تھے, وہاں پہ پڑھ لیتے اور کہیں اور پڑھ لیتے. خیر یہ اللہ کا اور ان کا اپنا معاملہ ہے, میں اس پہ زیادہ کامنٹ نہیں کروں گا. زخمی ہوا ہے وہ اس کی موت کے اوپر تو جو سیاست کرنے کی کوشش کی گئی تھی اللیجڈلی اس کی شہادت بنا دی گئی, اور اس نے تو کہا کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں, میں زندہ ہوں, مجھے چوٹیں ضرور آئی ہیں لیکن آئی ایم ویل ٹو ڈو, اور میں ٹک ٹاک بنانے کے لیے اوپر گیا تھا. شرط لگی تھی ہم آپس میں دوستوں کی. یہاں پہ بی بی سی کی رپورٹ کی بات کریں تو بی بی سی کے رپورٹر نے کہا شام 5 بجے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ چیز سامنے آ رہی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی آ رہی ہے, ادروائز بھی آ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں شام 5 بجے فائرنگ ہوئی ہے. شام 5 بجے تو کوئی آپریشن حکومت نے نہیں کیا, اور حکومت کے اوپر تو الیج کیا جا رہا ہے کہ رات کے اس دیر پہرائے میں لائٹیں آف کر کے آپریشن کیا. If there is an allegation on the government, تو مونا صاحبہ آپ مجھے بتا دیں, دنیا میں کہیں دیکھ لیں ہمیں الیج کیا جا رہا ہے نا کہ حکومت نے میسیکر کیا ہے. کہیں آپ میسیکر کریں, نہیں میسیکر کہیں بھی کریں تو میسیکر جہاں پہ ہو تو وہ اوور نائٹ یا ود ان اے فیو آورس, ہم کوئی روبوٹس نہیں ہیں یا ہمارے پاس کوئی روبوٹس نہیں ہے کہ وہ تمام تر جو جائے وقوع ہے وہ کلین اپ ہو جائے. سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جن لوگوں کی یہ لسٹ لے کے آئے سامنے, that stands unsubstantiated, unverifiable. دوسری بات ہے ہاسپٹل کی, دونوں ہاسپٹلز جو گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں, پیمز اور پولی کلینک, انہوں نے صاف واضح طور پہ کہہ دیا کہ ہمارے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں آیا جس کی شہادت ہوئی ہو یا کوئی ڈیڈ باڈی ہوئی ہو. And lastly, if I may, with your permission, میں بالکل یہ آپ کو ضرور کہوں گا. دیکھیں ظاہری بات ہے کہ کوئی اگر زخمی ہوا ہے اس تمام تر چیز میں, پہلی تو بات ہے کہ اگر حکومت نے بقول پی ٹی آئی کے اندھا دھند فائرنگ کی ہے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں نے اندھا دھند فائرنگ کی ہے, تو کچھ لوگ ظاہری بات ہے زخمی بھی ہوئے ہوں گے. ریزنیبل پروڈنٹ مائنڈ کو یہ بات اپیل نہیں کرتی کہ اگر وہ زخمی تھے تو وہ زخمی کسی ہسپتال میں کیوں نہیں گئے, وہ کیوں نہیں یہ موبائل سب کے پاس اٹھایا ہے. جتنی ویڈیوز اس پورے دھرنے میں یا انتشاری ٹولے نے اس جگہ پہ بنائی ہیں ڈی چوک اور ارد گرد, اور اس کے بعد اگر وہ زخمی ہیں تو وہ کیوں نہیں طبی امداد کے لیے کسی ہسپتال میں گئے وہاں پہ.
یہاں پہ تو آپ کو اگر شہادتیں ملتی ہیں، میں کہتا ہوں بالکل شہادتیں ہوئی ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں ان 3 رینجرز کی، شہادتیں ہوئی ہیں اس ایف سی اہلکار کی، اس پولیس آفیشل کی، بالکل ہوئی ہیں، ان کے ساتھ ان کی نہیں ہوئی ہیں کیجولٹیز جو پروٹیسٹرز، کیجولٹیز جو پروٹیسٹرز رستے میں آتے ہوئے، بیکاز ان مائی کنسٹیچوئنسی what I can tell you for sure and جو میں ویریفائی کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے حلقے میں یہ کٹی پہاڑی سے جب یہ آگے چلے برامہ باتر انٹرچینج میرے حلقے میں آتے ہیں، اور وہاں پہ جب یہ گئے تو وہاں پہ 12 سے 15 پولیس اہلکار جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے آفیشلز تھے، پی او ایف ہاسپٹل میں وہ زیر علاج تھے. ایک ایس پی صاحب ہیں 12 ٹانکے یہاں پہ ان کے آئے, آنکھ ان کی نیلی ہوئی ہوئی تھی, میں نے خود وزٹ کیا. another police official جس کی ٹانگ پہ گولی لگی ہے, جس کی رستے میں آتے ہوئے جب وہاں سے چلے اور پولیس آفیشلز کے ساتھ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ جب گتھم گتھا ہوئے, تصادم ہوا روڈ کلیئر کرانے کی آڑ میں اور کسی نہ کسی کاسٹ پہ پہنچنے کے لیے ایٹ ڈی چوک, تو میں ظاہری بات ہے کہ ان کے وہاں پہ آن دا وے آن روٹ ٹو ڈی چوک ہو سکتا ہے ان کی کچھ وہاں پہ لوگ ان کی ڈیتھ ہوئی ہیں, کیونکہ آپ کے جو your colleague in the cabinet but he has exactly said the exact same thing کہ ان کی طرف سے اگر ان کے لوگوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں یا شادی ہیں تو وہ آن دا وے, یہاں پہ تو نہیں ہوا نا, یہاں پہ within the jurisdiction یا territorial limits of ڈی چوک یا اسلام آباد کے اس بلو ایریا کے روڈ پہ یہاں پہ کوئی وقوع یہاں نہیں ہوا. اچھا, یہ آپ نے بڑی ایک آپ اپنی طرف سے کلیرٹی دے رہے ہیں کہ جو بھی یہ ہوا ہے ان کی طرف سے رستے میں آتے ہوئے بالکل جب ڈنڈا بردار فورس تھی فلی جو تھی میں بتاتا ہوں, ان کے پاس کلیشنکوف تھا, 39 ویپنز وہاں سے ریکور بھی ہوئے ہیں ان کے. آپ نے ڈنڈا خود دیکھا, کیلیں لگے ہوئے ڈنڈے تھے جو کہ بی بی کی اور علی امین گنڈا پور کی گاڑیوں پہ برسائے گئے. اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز, اب سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی, ان کے پاس وہاں پہ غلیلیں تھیں, ان کے پاس وہ بنٹے تھے, ان کے پاس وہ پتھر تھے, ان کے پاس پستول اور فائر آرمز تھے. They have been recovered. ٹی وی پہ دکھایا گیا ہے, سب کچھ دکھایا گیا ہے کہ اس کی ویڈیو بنی ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسی نے دکھایا ہے اور بتایا کہ یہ فلی آرمڈ تھے. اگر وہ فلی آرمڈ نہ ہوتے تو میرے حلقے میں پی او ایف میں جو زیر علاج ایک پولیس آفیشل پنجاب پولیس کا تھا, اس کو پاؤں میں ٹانگ میں گولیاں لگی ہوئی تھیں, اور ایک اور جو تھا اس کے ڈنڈا اتنا زیادہ اس کو ڈنڈے مارے گئے, وہ مدہوشی کی حالت وہاں پہ بیٹھا, he didn't even know where he was.